أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کا یہ ارشاد قرآن مجید میں، اے اہل ایمان صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور امام وقت سے رابطہ قائم رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، یقیناً ایسی صورت میں تم فلاح یافتہ اور نجات یافتہ بنو گے۔ قرآن مجید کا مورد خاص ہوتا ہے، موضوع عام ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کو ہر عہد کے لیے اور خصوصاً اس عہد کے لیے ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس بنیاد پہ کہ اس کی تفصیل اور تفسیر ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمائی، جس کا ایک خاص ٹکڑا ہے رابطوں کا، کہ امام زمانہ سے رابطہ قائم رکھو، مگر اس کے قبل صبر کی تلقین خود اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے برادر مومن کے لیے بھی تلقین کی شکل میں دی گئی ہے۔ تفسیر میں یہ بھی وارد ہے کہ واجبات کی ادائیگی میں صبر کا حق ادا کرو، اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرتے رہو۔ لیکن امام پنجم نے اس کا ربط دور غیبت کے مومنین سے
تفسیر میں بیان کیا ہے، لہذا ہم اور آپ اس دور غیبت میں خاص طور پر اس آیہ کریمہ کے مخاطب ہیں۔ امام سے رابطہ قائم رکھو اور اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی نصیب ہو، فلاح و نجات حاصل ہو سکے۔ عزیزان محترم، یوں تو اصل دین معرفت ہے، لیکن معرفت کے وسیلے کی حیثیت سے اللہ کے عرفان و معرفت کے لیے نبی کریم اور عارف کامل مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسیلہ بنے، اور اس کے بعد پیغمبر کے عرفان کے لیے، معرفت کے لیے امامت رہنما اور وسیلہ بنی، لیکن آخری حجت اور امام عصر کے عرفان کے لیے اور معرفت کے لیے سارے ائمہ وسیلہ بنے، خصوصیت کے ساتھ وہ دو امام کہ جنہوں نے احیاء شریعت یعنی دین کے مٹے ہوئے نقوش کو ابھارا، ہمارے اور آپ کے پانچویں اور چھٹے امام علیہم السلام یقیناً دین الہی اور شریعت محمدیہ کو زندہ کیا ہے، مخصوص طور پر ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے۔ اور جو کسی مٹی ہوئی چیز کو زندہ کرے اور پائندہ بنا دے، اس کی جانب نسبت ہوا ہی کرتی ہے، اسی لیے ہمارے مسلک کو اور ہماری شریعت کو فقہ جعفری کا نام دیا گیا۔ اور یہ کوئی پانچویں فقہ نہیں ہے اسلام میں۔ جو لوگ چار فقہ کے مقابلے میں لا کر پانچویں فقہ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، مجھے اس لیے گوارا نہیں ہوتا کہ ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ جیسے وہ چار شریعتیں چار شخصیتوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں، اسی طرح شاید یہ پانچویں فقہ پانچویں شخصیت امام جعفر صادق نے ایجاد کی ہے۔ نہیں، انہوں نے ایجاد کی جو بھی اس کی وجہ رہی ہو، کھلی ہوئی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جب وہ دور آیا کہ ان کے جانشین حقیقی
امیر المومنین کا نام بغیر گالی کے لیا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو کوئی کسی فقہی سلسلے کو ان کی طرف منسوب کر کے اس کا اظہار کیسے کر سکتا تھا؟ جبکہ امام اول نے مکتوبی شکل میں، تحریری شکل میں 23 سالہ پیغمبر کی مکمل شرعی زندگی کو، اسلامی زندگی کو لکھا تھا اور مرتب کیا تھا، جس میں مکمل شریعت موجود تھی، لیکن ایسے ماحول میں کوئی عن علی کہہ کے، قال علی کہہ کے کوئی حکم دنیا کے سامنے پیش کیسے کر سکتا تھا کہ جہاں بغیر گالی کے نام بھی لینا ممکن نہ ہو؟ اس لیے احکام نہ صرف معطل ہوئے بلکہ محو ہوتے چلے گئے، مٹتے چلے گئے۔ جب اموی سلسلہ ظلم کا ختم ہوا اور موقع ملا خصوصاً ہمارے چھٹے امام کو، تو انہوں نے کوئی فقہ ایجاد نہیں کی بلکہ مٹی ہوئی فقہ کو زندہ کیا اور شریعت محمدیہ کو زندگی بخشی۔ اور اس کے لیے ایک فقرہ بس کافی ہے کہ 4000 جو شاگرد سند کے طور کے اوپر ملتے ہیں امام کے، وہ بیک وقت ان میں سے کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ قال جعفر ابن محمد، بلکہ ہر سلسلے میں ملتا ہے عن جعفر ابن محمد، عن ابی، عن آبائہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ امام نے مٹی ہوئی چیز کو زندگی بخشی، احیا کیا۔ اس لیے اس فقہ کا انتساب ہمارے چھٹے امام کی جانب ہوا، اور یہ ویسے ہی ہے لقب جیسے خود ہمارے پیغمبر کا لقب بانی اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کی ابتدا پیغمبر نے نہیں کی ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، سب مسلمانوں کے نبی تھے، سب اسلام کے رہنما تھے۔ بانی اسلام کا لقب پیغمبر کو ملا، کیوں ملا؟ جناب آدم کو کیوں نہیں ملا؟ ابتدا تو ان سے ہوئی، لیکن دیکھا جائے تو زمانہ فطرت میں، جاہلیت کے عہد میں پچھلے انبیاء کی تبلیغ کے نقوش مٹ چکے تھے۔ ہمارے پیغمبر نے آ کر احیا کیا، زندگی بخشی اور پائندہ بنایا، تو بانی اسلام پکارے گئے۔ بھئی یہی سلسلہ فقہ جعفری کے لیے بھی ہے کہ کوئی نئی فقہ ایجاد نہیں کی بلکہ اس کو زندگی بخشی۔ اور سلسلہ جب آگے بڑھا تو جس کی بشارت قرآن مجید نے، مرسل اعظم نے، ائمہ ہدیٰ نے دی ہے کہ آنے والا آئے گا اور عدل کی حکومت قائم کرے گا، اس کے لیے بھی یہی بات دنیا سوچے گی اور کہے گی
کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ آخری ہادی اور رہنما جس کے ہم شدت سے منتظر ہیں، ہمارا امام جب آئے گا تو کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا، بلکہ وہی قرآن وہی شریعت ہوگی۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ نیاپن اس لیے معلوم ہوگا کہ قرآنی بہت سے احکام اور شریعت کے بہت سے ابواب معطل کیے جا چکے ہیں اور مٹائے جا چکے ہیں۔ جو احکام مٹ چکے ہیں، آنے والا وہ تو ایک فقرہ ہے کہ عدل کی حکومت قائم کرے گا۔ حکومت کیا ہے؟ نظام زندگی کا نام ہے۔ نظام زندگی قرآن مجید نے پیش کیا ہے، الہی دین ہے، جو اس کے معطل احکام ہیں، جو چیزیں مٹ چکی ہیں، ان کو آنے والا زندگی دے گا، نئی حیات ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین لے کے آئے گا آنے والا، وہی دین ہوگا جس کو دین محمدی کہتے ہیں، جس کو دین الہی کہتے ہیں۔ البتہ جتنے احکام معطل ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، اس طرح سے مٹے ہیں کہ قرآن مجید کی منمانہ تفسیریں پیش کی گئی ہیں، احکام بدلے گئے ہیں، ان سب کو صحیح طور پر آنے والا پیش کرے گا، اور اسی لیے اسے عدل کی حکومت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عدل کے معنی ہی یہ ہیں کہ وضع شیء علی محلہ، جو چیز جس محل جس جگہ کی ہے اس جگہ پر وہ چیز رکھ دی جائے، قائم کر دی جائے، تو یہی معنی عدل ہیں۔ عدل کی حکومت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اسی لیے میرے عزیزو، اس وقت تک یہ دنیا فنا نہیں کی جا سکتی، قیامت برپا نہیں کی جا سکتی، جبکہ ہمارے عقائد کا ایک اہم ترین حصہ ہے قیامت کا عقیدہ، کہ یہ دنیا فنا ہوگی اور قیامت برپا ہوگی، لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ طے ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے، کائنات نہیں مٹائی جا سکتی ہے، جب تک کہ کائنات پہ عدل کی حکومت نہ قائم ہو جائے، اور دوسرے لفظوں میں کائنات پہ اسلام کا پرچم نہ لہرا دیا جائے۔ یہ فریضہ، اس کی تکمیل کی بشارت پیغمبر نے دی، ائمہ نے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پیش نظر تھا کہ اس پوری زمین کا وارث، حکومت عدل کا قائم کرنے والا، اس نسل کا آخری فرزند اور ہمارا 12واں امام ہوگا، جو عادلانہ حکومت قائم کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام آخری حجت کے حوالے قدرت نے کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ دین الہی کے نمائندوں کے دو لقب، دونوں قرآنی لقب ہیں، ایک کا نام نبوت ہے اور دوسرے کا نام امامت ہے۔ رسالت نبوت ہی کے ساتھ ہے، خلافت امامت ہی کے ساتھ ہے، لہذا اگر تقسیم کیا جائے تو الہی منصب کے یہ دو حصے ہیں،
ایک کا نام نبوت ہے، ایک کا نام امامت اور خلافت ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ کا دین اسلام آدم سے چلا، ختمی مرتبہ تک آیا، اور اس کے بعد قیامت تک اللہ کے دین کا نام اسلام ہے اور رہے گا۔ اللہ کے دین کا نام کبھی نہیں بدلا۔ اس الہی دین کے رہنما کا لقب 1,24,000 مرتبہ نہیں بدلا، سب نبی پکارے گئے۔ راز کیا ہے کہ اب اس کے بعد چاہے 4 رہنما کی ضرورت محسوس کی جائے، چاہے 12 رہنما ہوں، لقب کیوں بدل گیا؟ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ان 4 کو خلیفہ کہو، نبی نہ کہنا کفر ہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ ان 12 کو امام پکارنا، نبی نہ کہنا کفر ہے۔ میں تو سوچنے لگا کہ کیا مذائقہ تھا جب اللہ کے دین کے رہنما کا لقب 1,24,000 مرتبہ چلتا رہا اور نبی پکارے گئے، تو آگے بھی یہی لقب باقی رہا ہوتا، اور پوچھا جاتا کتنے نبی ہیں تو کہنے والا کہتا 1,24,004۔ ہم سے پوچھا جاتا کتنے نبی ہیں تو ہم کہتے 1,24,012۔ لقب کیوں بدلا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ خاتمیت کا اعلان ہو گیا، نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ نہیں، سوچنا پڑے گا کہ نبوت اور امامت میں، نبوت اور خلافت میں فرق کیا ہے۔ تو جب ہم اس کو سوچیں گے اور سمجھیں گے تو اتنا معلوم ہوگا کہ یہ نبی کا لقب اس وقت تک چلتا رہا جب تک قانون سازی کی ضرورت باقی رہی۔ نبی کا کام ہے قانون بیان کرنا، پیش کرنا۔ جب تک قانون کی تکمیل نہیں ہوئی اس وقت تک نبوت کا لقب چلتا رہا۔ جس دن دین الہی کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، الیوم اکملتو کی سند مل گئی، پھر اس کے بعد خاتمیت کی مہر لگا کر قدرت نے روک دیا کہ اب اس کے بعد ہمارے دین کے رہنما کو نبی نہ کہنا۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ قانون کے 2 حصے ہیں، ایک تاسیس، ایک تبلیغ۔ سادے لفظوں میں قانون بنانا ایک کام ہے، بنے ہوئے قانون کو چلانا اور اس کو نافذ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب تک قانون سازی کا سلسلہ تھا نبوت کا لقب قائم رکھا گیا، جب قانون کی تکمیل ہو گئی تو نبوت کے لقب کو روک دیا گیا، اور اب خلافت اور امامت کا لقب دیا گیا تاکہ آدمی سوچے اور سمجھے کہ اب صرف اور صرف قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پالنے والے کل والا نبی قانون بناتا بھی تھا، چلاتا بھی تھا۔ آج قانون بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، لہذا آج والا نبی چلائے گا، بنائے گا نہیں۔ قدرت کہے گی کہ ہم تمہاری فطرت اور مزاج کو پہچانتے ہیں، چونکہ قانون بنانا اور شریعت کی تبدیلی یہ کام ہی نبی کا رہا ہے، تم عادی ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے بعد والے کو بھی نبی پکارنے دیا تو اگر سچا ہوگا ضرورت نہیں ہے، نہیں بدلے گا قانون کو، لیکن اگر سچے کے مقابلے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے آئے اور یہ کہے کہ کل یہ چیز حلال تھی آج میں حرام کرتا ہوں، تو تمہارا مزاج فوراً قبول کر لے گا کہ یہ بھی تو نبی ہیں۔ قدرت نے روک دیا کہ اب یہ نبی نہیں ہیں، یہ امام ہیں، خلیفہ ہیں، ان کا کام نفاذ ہے، تاسیس نہیں ہے۔ لہذا اب اگر کوئی امام اور خلیفہ بن کے یہ
آواز دے کہ یہ چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، تو یہ دلیل بن جائے گی کہ یہ سچا نہیں ہے۔ یہی سلسلہ چلا امامتوں کا، اور الحمدللہ 12 امام ہمارے، لیکن کیوں شریعت ایک ہے، کیوں مصلی ایک ہے؟ 4 منزلوں میں بڑھ گئی شریعت، 12 منزلوں میں تقسیم نہ ہو سکی۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو ایجاد شریعت نہیں کرنا ہے، احیاء شریعت کرنا ہے، نفاذ قانون کرنا ہے، قانون بنانا نہیں ہے، بنے ہوئے قانون کو چلانا ہے۔ بس یہ مرحلہ جب یہاں تک آیا تو اب ایک سوال پیدا ہوا میرے عزیزو کہ امامت کا کام ہے نفاذ، یعنی سادے لفظوں میں کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرانا، یہ امامت کا فریضہ ہے۔ جب یہ امامت کا فریضہ ہے تو پہلی ہی منزل میں جب میرا پہلا امام مسجد کوفہ کی طرف جانے لگا، دل چاہا کہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں، میرے مولا مسجد میں قاتل ہے، ابھی کائنات پہ اسلام کا پرچم نہیں لہرایا ہے، امامت کا فریضہ ہے، لہذا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی جانب جام شہادت پینے کے لیے۔ حالات ناسازگار ہیں، غیبت کے پردے میں چلے جائیے۔ جب حالات سازگار ہوں گے تو ظاہر ہو کر کائنات پہ اسلام کا پرچم آپ لہرا دیں گے، عدل کی حکومت قائم کر دیں گے۔ کیوں جام شہادت پی رہے ہیں؟ اور میرے عزیزو، سلسلہ بسلسلہ 11 اماموں سے میرا سوال یہی رہا، کیوں جام شہادت پی رہے ہیں؟ کیوں نہیں غیبت کے پردے میں چلے گئے؟ اور جب میرا آخری امام، جس کے ہم منتظر ہیں، جب وہ غیبت کے پردے میں جانے لگا تو دل چاہا ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں، فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جواب ملا روایتوں کی بنیاد کے اوپر کہ حالات ناسازگار ہیں، یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا فرزند رسول میرے آقا سچ ہے، جینے نہیں دیں گے، قتل ہی تو ہوں گے آپ، تو شہادت تو آپ کے باپ دادا کی میراث ہے۔ توجہ فرمائیں گے، 11 اماموں سے سوال میرا کہ امامت کا فریضہ ہے نفاذ اسلام اور نفاذ قانون، کائنات پہ ابھی اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، آپ کیوں نہیں غیبت کے پردے میں چلے گئے؟ اور آخری حجت سے یہ گزارش ہے، سوال ہے کہ آقا ٹھیک ہے حالات ناسازگار ہیں، لیکن شہادت تو شرف ہے، آپ کے باپ دادا کی میراث ہے، کیوں نہیں آپ نے اپنے ابو جد کی طرح سے جام شہادت نوش کیا، اور کیوں غیبت کے پردے میں آپ چلے گئے؟ چاہنے والوں آقا کے، میں نے جو فکر کی اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جواب ملے گا امامتوں کا مجھے کہ امامت نبوت کی نیابت کا نام ہے۔ یہی سوال نبوتوں تک پہنچا دو، جو جواب وہاں مل جائے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا 1,24,000 نبی آئے، کم 1,24,000 سے کہو کیوں موت کا استقبال کر رہے ہیں؟
کیوں شہادت کا جام پی رہے ہیں؟ نبوت کا فریضہ ہے، اسلام کی تکمیل۔ جب تک اکملتوں کی سند نہ مل جائے زندہ رہیے، حالات ناسازگار ہوں غیبت کے پردے میں چلے جائیے، اور جب آخری نبی کا وقت آیا اور میرا نبی غیبت کے پردے میں جانے لگا، یعنی شیب ابو طالب میں چھپنے لگا، پناہ لینے لگا، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ کیوں غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں؟ فرمائیں گے حالات ناسازگار ہیں۔ میں کہوں گا کہ قتل ہی تو ہوں گے، شہادت تو انبیاء کی میراث ہے۔ توجہ کریں گے، پچھلے انبیاء سے گزارش ہے کہ کیوں موت کا استقبال کیا؟ جب تک اکملتوں کی سند نہ ملے زندہ رہیے، چاہے غیبت کے پردے میں جا کے زندہ رہنا ہو۔ اور آخری نبی سے وہ 3 سال کی غیبت سہی، گزارش ہے کہ کیوں غیبت اختیار کر رہے ہیں؟ شہادت تو انبیاء کی میراث ہے۔ پچھلے انبیاء سے جواب ملے گا چاہنے والوں کہ ہمیں موت کا استقبال کرنے دو، جام شہادت پینے دو، گھبراؤ نہیں، ہم اپنی جگہ پہ اپنے جیسا معصوم نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دین الہی کی تکمیل کرے گا۔ سلسلہ چلتا رہا، ہر ایک کا جواب ملتا رہا، اور جب ہم نے اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے گزارش کی کہ شہادت تو انبیاء کی میراث ہے، کیوں آپ غیبت میں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ میں آخری نبی ہوں۔ توجہ کریں گے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو دین الہی کی تکمیل کر سکے، لہذا جب تک اکملتوں کی سند نہ مل جائے جینا واجب ہے، شہادت حرام ہے۔ اب تو جواب مل گیا میرے عزیزو۔ 11 اماموں سے گزارش کی میں نے کہ امامت کا کام ہے کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرانا، نفاذ اسلام، کیوں جام شہادت پی رہے ہیں آپ؟ غیبت کے پردے میں چلے جائیے۔ 11 اماموں سے جواب ملے گا، ہمیں شہادت کا شرف لینے دو، گھبراؤ نہیں، ہم اپنی جگہ پر اپنے جیسا معصوم امام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور جب آخری حجت سے میں نے ادب کے ساتھ گزارش کی، فرزند رسول شہادت تو آپ کے باپ دادا کی وراثت ہے، کیوں غیبت کے پردے میں چلے؟ تو جواب ملے گا میرے چاہنے والوں عزیزو کہ میں آخری نبی کا آخری نائب ہوں۔ امامت کا فریضہ ہے کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرانا، اب میرے بعد کوئی امام آنے والا نہیں ہے جو کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرا سکے، لہذا اس وقت حالات ناسازگار ہیں، میرے لیے شہادت اس وقت حرام ہے، جینا واجب ہے، چاہے غیبت کے پردے میں رہ کے جیوں۔ کب تک؟ جس طرح سے آخری نبی کے لیے اس وقت تک شہادت حرام اور جینا واجب جب تک اکملتوں کی سند نہ لے لیں، وہ اسی طرح سے امام آخر کے لیے اس وقت تک شہادت حرام ہے جب تک کائنات پہ اسلام کا پرچم نہ لہرا دیا جائے، جب تک جال حق وزحق الباطل کی سند نہ لے لی جائے، اس وقت تک شہادت آخری امام کے لیے حرام ہے، زندہ رہنا واجب ہے، چاہے غیبت کے پردے میں جا کے رہے، لیکن رہنا لازم ہے اس دن کے لیے کہ جس کی خبر پیغمبر نے دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟
کہ میرا ایک فرزند آئے گا یملؤ الارض قسطا وعدلا. آپ کے دلوں پہ یہ حدیث نقش ہے. میرا ایک لال آئے گا جو زمین کو عدل سے پر کرے گا, کائنات پہ اسلام کا پرچم ہوگا. میں اس سلسلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی دے کر امام حسین علیہ السلام نے ذیلی مقاصد بہت سے ہوتے ہیں, لیکن بنیادی مقصد کے اعتبار سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اتنی بڑی قربانی پیش کی. اس لیے پیش کی کہ قرآن مجید نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکا, حق نے اگر باطل کی بیعت کر لی, تو یقین جانو سارے آسمان اور زمین اور اس کے بسنے والے سب مٹ جائیں گے. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر صرف دین نہیں بچایا ہے, صرف اسلام نہیں بچایا ہے, بلکہ بھرے گھر کی قربانی دے کر یہ پوری کائنات بچائی. نہ آسمان رہ جاتا, نہ زمین رہ جاتی, نہ اس کے بسنے والے رہ جاتے. امام نے اتنی بڑی قربانی دے کر یہ پوری کائنات بچائی ہے. اس سلسلے میں یہ فقرہ بھی مربوط ہے, اس لیے کہہ دوں کہ یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے امام حسین کی قربانی کے صدقے میں. اگر یہ قربانی نہ ہوتی, انکار بیعت نہ کیا ہوتا امام نے, تو یہ کائنات مٹ گئی ہوتی. مگر ٹھہریے, ٹھیک ہے, امام نے قربانی دے کر اس دنیا کو, اس کائنات کو بچا لیا. اب عقیدت کی بنیاد پر دل چاہتا ہے کہوں فرزند رسول, یہ کائنات قیمت رکھتی ہے کہ بے شیر کی زندگی قیمتی ہے. یہ کائنات قیمت رکھتی ہے کہ سرکار وفا کی حیات قیمت رکھتی ہے. آپ اس کائنات کو بچانے کے لیے بے شیر کو خون اگلتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے. اس کائنات کو بچانے کے لیے سرکار وفا ایڑیاں رگڑتے رہیں گے اور آپ اس کو برداشت کریں گے دیکھ کر. شبیہ پیغمبر کا کلیجہ چھلنی ہوگا اور آپ برداشت کریں گے. مٹ جانے دیجئے اس کائنات کو. مولا کے چاہنے والوں, انتظار کرنے والوں, سنو, مٹ جانے دیجئے آقا. کائنات کی کیا قیمت ہے؟ بے شیر خون ناحق تو نہ اگلے. آخر تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن اس کائنات کو مٹنا ہے اور قیامت آنی ہے. سن 61 میں آ جائے قیامت, سنو, امام فرمائیں گے کہ بڑی سے بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے مجھے. سن 61 میں قیامت نہیں بلائی جا سکتی, کائنات نہیں مٹائی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک فرزند آئے گا جو کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. اور میرے عزیزو, مختصر یہ ہے کہ امام فرمائیں گے کہ اپنے اکبر و اصغر ہر ایک کو قربان کر سکتا ہوں, مگر ابھی کائنات کو نہیں مٹنے دوں گا. اس کائنات کو بچاؤں گا اس دن کے لیے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے.
اب میرے عزیزوں مجھے کہنے میں کیا تعمل ہے کہ اتنی بڑی قربانی کربلا کی امام نے پیش کی ہے ظہور امام عصر کے لیے، اور یہی شاید راز ہے کہ جب آنے والا آئے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھنے والوں اٹھو میں آ گیا اسلام کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے، یہ نہیں نعرہ بلند کرے گا آنے والا کہ میرے چاہنے والوں اٹھو میں آ گیا اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے۔ نعرہ بلند کرے گا آنے والا آنے کے بعد یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے والوں اٹھو میں آ گیا۔ اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے یہ کیوں نعرہ بلند ہوگا؟ اسی لیے بلند ہوگا کہ کربلا نہ ہوتی تو کائنات نہ رہتی، اور کائنات نہ ہوتی تو آج مجھے یہ ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا۔ لہذا کربلا کا حق ہے ظہور امام عصر پر۔ تو اب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ وہ امام عصر کے ظہور کی دعائیں کرے اور تمنا رکھے، انتظار کا حق ادا کرے، اس لیے کہ عزاداری کی بنیاد، قربانی کی بنیاد ظہور امام عصر ہے۔ کائنات کا تحفظ کیا ہے، ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ وہ امام کے انتظار کا حق ادا کرے اور دعا اور التجا کرے کہ امام جلد تشریف لائیں تاکہ کربلا کے خون ناحق کا انتقام پورا ہو سکے۔ اور ہر منتظر امام کا فریضہ ہے کہ وہ عزائے حسین کا حق ادا کرے، اس لیے کہ اس عزاداری کے اور اس قربانی کے صدقے میں یہ کائنات بچی ہے، ظہور امام عصر کے لیے باقی ہے۔ لہذا دونوں کے لیے لازم و ملزوم دونوں چیزیں ہیں، ہر ایک انتظار کا حق ادا کرے، ہر ایک عزائے حسین کا حق ادا کرے۔ دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک مرحلہ ہوا۔ بس میں اپنے بیان کو پھیلانا نہیں چاہتا، اتنی باتیں بہت ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اور آئے گا کہ جس دن ہر امام کا منتظر اکٹھا کیا جائے گا، بلایا جائے گا، امام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے سب کے ساتھ۔ اور اس کی بشارت بھی ہمیں قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے سب کو کہ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں پیش قدمی کرو، آگے بڑھو۔ اگر تم کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو جمع کر دے گا اس دن جس دن امام ظہور فرمائیں گے۔ ہماری اگر سچی خدمت اور اخلاص ہے تو ہم اس بشارت پر یقین رکھیں، مگر شرط ہے کہ خیر میں سبقت کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، برائیوں سے اپنے کو بچائیں، تاکہ
جو خوشخبری اور بشارت ہمیں قرآن نے دی ہے اس سلسلے میں، اور ائمہ نے اس کی تفسیر میں ہمیں بتایا ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ اور ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے لیے یہ اعلان ہوا ہے کہ تم کہیں بھی رہو گے، اینما تکونو، جہاں بھی رہو گے، اللہ تم کو سب کو اکٹھا کرے گا۔ ہم منتظر ہیں اپنے امام کے۔ البتہ میں نے اب تک سنجیدگی کے ماحول میں یہ چند باتیں پیش کر دیں، اور اسی سلسلے میں اپنے امام کی کہ اس جشن کی مبارکباد دیتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے دعائے صحت و سلامتی اور توفیق کرتے ہوئے کہ جو اپنے زندہ امام کی جشن کا اس طرح اہتمام کرتے ہیں کہ رابطوں کی بنیاد کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا کس طرح سے رابطہ اپنے امام سے ہے۔ یہ خود ایک موضوع تھا تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا، لیکن وقت میں کا تقاضا نہیں رہا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ رابطہ کس سے پیدا کیا جائے گا؟ اسی سے نا کہ جو موجود ہو۔ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ ہمیں حکم ہی کیوں دیا جاتا؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیں نہیں پیدا ہوں گے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ جتنی حدیثیں علماء اہل سنت کے ہاں مذکور ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں، ان میں دو ہی لفظیں پائی جاتی ہیں، یا یظہر کی لفظ ہے یا یخرج کی لفظ ہے۔ نکلیں گے یہ کہا گیا ہے یا ظاہر ہوں گے یہ کہا گیا ہے؟ مجھے تو نہیں کوئی ایسی حدیث منقول ملی ان کی کتابوں میں، لوگوں کے قول کے اعتبار سے نہیں، حدیث کے اعتبار سے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پیدا ہوں گے۔ نہ جانے کہاں سے یہ عقیدہ کیوں قائم کیا گیا کہ پیدا ہوں گے؟ نہیں، پیدا ہو چکے اور ہیں۔ پیدائش کی دلیلیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو گھبراہٹ کیا ہے اگر مان لے کے پیدا ہو چکے؟ فرمائیں گے، جواب دیں گے کہ بھائی بڑی درد سری ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ جب ہم مان لیں گے کہ پیدا ہو چکے تو سوال اٹھے گا کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ اور سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہزاروں برس کے بعد کیسے پیدا ہوا نسل میں 12واں بن کر۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے امام کے سلسلے میں، آخری امام کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا اختلاف صرف پیدائش کا ہے۔ ورنہ اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے عزیز سوچیں گے کہ سوال ہے، تو بنیادی اختلاف جو ہے وہ صرف پیدائش کا ہے، اور باقی ہر بات میں متفق ہیں۔ ہم نام پیغمبر ہوگا سب کہتے ہیں، کنیت نبی کی ہوگی سب کہتے ہیں، نبی کا 12واں فرزند ہوگا سب قائل ہیں، لقب مہدی ہوگا سب کہتے ہیں،
کسی صفت کا انکار نہیں ہے. کائنات پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے، سب مانتے ہیں. اگر بات ہے چھوٹی سی تو صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، آپ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا بڑی درد سری ہے، ہم کیسے ثابت کریں کہ پیدا ہو چکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا پیدا ہونے کے بعد ہزاروں برس زندہ رہنا محال ہے. چھٹی مل جائے مان لو کہ پیدا ہوں گے، اب کوئی درد سری نہیں ہے. ابھی پیدا ہوں گے نا، پیدا ہو چکے تو ثابت کیجئے. عقل نہیں مانتی کہ پیدا ہونے کے بعد ہزاروں برس کوئی زندہ کیسے رہے گا. میں نے کہا بات تو پتہ کی ہے، تو ہم اعلان کر دیں کہ پیدا ہوں گے تاکہ یہ اختلاف تو مٹ جائے. لیکن بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے، ہم اعلان کر دیں گے لیکن پہلے یہ طے کر لو کہ اس عقیدے میں کوئی درد سری تو نہیں ہوگی. اگر ہم مان لیں کہ پیدا ہوں گے، پہلے اس میں کیا درد سری ہے؟ اس میں کہاں زندگی کا ثبوت دینا ہے؟ محال ہے کسی کا پیدا ہو کے ہزاروں برس زندہ رہنا. پیدا ہوں گے. میں نے فوراً پلٹ کے کہا ٹھیک ہے پیدا ہوں گے. پیدا ہونے کے بعد اگر ہزاروں برس زندہ رہنا محال ہے تو کسی نسل سے ہزاروں برس کے بعد 12واں بن کے پیدا ہونا کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی تو محال ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ 12واں فرزند. لہذا اب یہاں درد سری ہے کہ 12واں بن کے ہزاروں برس کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا کوئی. پیدا تو ہوگا، 1000واں ہوگا، 12واں نہیں ہوگا. اگر پیدا ہونے کے بعد ہزاروں برس زندہ رہنا محال ہے تو ہزاروں برس کے بعد کسی نسل میں 12واں بن کے پیدا ہونا بھی محال ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ تم کائنات سے جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے آج تک ڈھونڈ کے کوئی ایک نمونہ اور مثال ہمیں دے دو کہ کوئی کسی دور میں کسی نسل میں ہزاروں برس کے بعد 12واں بن کے پیدا ہوا ہو تو ہم اپنے امام کے لیے بھی اعلان کر دیں کہ پیدا ہوں گے. اور اگر تمہیں اس کی مثال چاہیے کہ پیدا ہونے والا ہزاروں برس زندہ کیسے رہتا ہے تو اس کی مثال کہاں چاہتے ہو؟ زمین میں کہ آسمان پر، خشکی میں کہ دریا میں؟ جہاں سے چاہو مثال لے لو. خضر موجود، الیاس موجود، عیسیٰ موجود. یہ سب کے سب امام زمانہ کی زندگی کا دلیل بنے ہوئے ہیں. میری یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ انبیاء زندہ کیوں رکھے گئے ہیں. خدا کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبوت ختم ہو چکی. یہ آج کا الیکشن نہیں ہے کہ اگر اب کی نہیں جیتے تو مرکب کے زندہ رہو، اگلے الیکشن میں شاید پھر چانس مل جائے. نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہو چکا. اب آپ زندہ ہیں تو آپ کو نبوت کا چانس تو ملنے والا نہیں ہے. پھر آپ کو یہ زندگی دی ہے خدا نے کس لیے؟ میرے مالک کیوں ان ہستیوں کو زندہ رکھا ہے؟ جواب ملے گا کہ میری آخری حجت جب غیبت کے پردے میں چلی جائے اور اس کے وجود اور اس کی زندگی میں لوگ شک و شبہ کریں تو ہم پہلے سے قرآن کے وسیلے سے مسلمانوں کا عقیدہ بنائے دیتے ہیں کہ خضر بھی زندہ ہیں،
الیاس بھی زندہ ہیں، عیسیٰ بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی کے قائل پہلے سے رہو، تاکہ یہ جب آخری حجت غیبت کے پردے میں چلی جائے تو ان کی زندگی کی یہ سب ثبوت بنے رہیں۔ اور اس وقت تک ثبوت چاہیے جب تک غیبت کا پردہ ہے۔ عزیزو، روایتوں نے بتایا ہے نا کہ امام آئیں گے تو عیسیٰ چہارم سے اتریں گے، اقتداء کریں گے، نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ کیا صرف عیسیٰ اقتداء کریں گے؟ خضر نہیں کریں گے؟ الیاس نہیں کریں گے؟ رجعت ہوگی، سارے افراد موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، لہذا سب اقتداء کریں گے نا۔ خضر کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ الیاس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف عیسیٰ ہی کا چرچا کیوں ہوتا ہے، کیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے اقتداء کریں گے امام کی؟ تو میں تو صرف اپنے مزاج کے اعتبار سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک راستہ ہے جس سے کوئی بھی آ کر کے کسی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، ضروری تو نہیں ہے کہ سارا مجمع متوجہ ہو جائے، لیکن اگر ابھی یہ چھت شگافتہ ہو اور اوپر سے کوئی آئے تو اب سارا مجمع دیکھے گا اور متوجہ ہو جائے گا اور اس کا بڑا چرچا ہوگا۔ تو جو زمین پہ خشکی پہ تری میں موجود ہیں وہ ٹہلتے ہوئے آئیں گے، اقتداء کر لیں گے، لیکن عیسیٰ چرخ چہارم سے جب اتریں گے اور دنیا دیکھے گی اس منظر کو تو کیوں نہ اس کا چرچا ہو کہ عیسیٰ فلک سے آئے ہیں امام کی اقتداء کے لیے۔ بات تمام کر دوں میرے عزیزو، تمام چیزیں ایک طرف، غیبت کے بے شمار فلسفے، ان میں سے ایک بات میرے مزاج کی سن لیجئے اور زحمت آپ کی تمام ہو جائے۔ بچپنے ہی سے امام غیبت کے پردے میں چلے گئے۔ اگر فرق اجماع کی بات نہ ہوتی تو میں جس کو غیبت صغرا کہتے ہیں اسے غیبت صغرا نہ مانتا، اسے غیبت کبریٰ کا مقدمہ کہتا، جز کہتا۔ غیبت صغرا تو وہ 5 سال والی زندگی ہے امام کی۔ غیبت صغرا کا مطلب یہ ہے کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، وہاں تو ایک شخص نے، چند شخصیتوں نے دیکھا، لیکن اس 5 برس کی زندگی میں کسی نے دیکھا امام کو، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی غیبت کا عنوان ہے آج بھی۔ یہ غیبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام ہماری بزم میں نہیں ہوتے، نہیں، امام ہمارے پہلو میں بھی بسا اوقات ہوتے ہیں۔ غیبت کے معنی یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمارے امام ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بعد میں آثار سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس 5 سال کی زندگی میں میرا امام سب پر تو ظاہر نہیں رہا۔ کتنے گھر والے تھے کہ جو بے خبر تھے، اور کتنے چاہنے والے تھے کہ جن کو زیارت کا شرف ملا تھا۔ غیبت صغرا در حقیقت یہ مانی جائے تو کوئی بات بھی ہے، زیادہ سے زیادہ پیدائش کو بھی اس کا جز بنایا جائے اس غیبت کا، جس کو غیبت صغرا کہتے ہیں۔ آخر میرے عزیزو،
بچپنے ہی سے غیبت کیوں امام کے لیے ہے؟ تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس آخری حجت کے سپرد جو عدل کی حکومت کی گئی ہے، اس وقت اکیلی حکومت امام کی ہوگی۔ حدیثوں نے بتایا ہے کہ ساری باطل حکومتیں مٹ جائیں گی، ایک اکیلی حکومت ہمارے امام کی ہوگی۔ تو شاید راز یہ ہو قدرت کا کہ بچپنے ہی سے غیبت میں رکھا جائے تاکہ کسی باطل حکومت کے قانون کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے۔ نہیں پہچانا اس لیے کہ یہ وہ آخری حاکم ہوگا کہ جس کی حکومت ساری کائنات پر نافذ ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے قانون کے سائے میں اگر پل گئے تو کہنے والا طعنہ دے، کل تو ہماری حکومت کے سائے میں پل رہے تھے، آج ہم پر اپنی حکومت قائم کر رہے ہو۔ قدرت نے کہا نہیں، ہم کسی باطل حکومت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ بچپنے ہی سے غیبت کے پردے میں رکھ لیا تاکہ اب آنے والا آئے اور ظہور ہو اور عدل کی حکومت قائم کرے تو وہ ایک اکیلی یکتا حکومت ہو امام کی، جس کے سائے میں سب پل سکے۔ امام کسی باطل حکومت کے سائے سے دور رہے۔ قدرت نے ان کو غیبت کے پردے میں رکھا ہے، لیکن یہ چاہنے والے بے چین ہیں اپنے امام کے دیدار کے لیے، اپنے امام کی عدل کی حکومت کو دیکھنے کے لیے۔ مانا کہ حدیثوں نے یہ کہا ہے، اور ابھی آپ نے آیت بھی سنی کہ اینما تکونوا، جہاں بھی تم رہو گے اللہ تم کو جمع کر دے گا اس وقت جب امام آئیں گے۔ لیکن ہماری آرزو یہ ہے کہ آقا اگر ہماری زندگی میں آپ آ جائیں تو ہم ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کا شرف تو حاصل کر لیں۔ وہ اور بات ہے کہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت تو سبھی معصوم ہوں گے، لیکن آپ کے ظہور کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا آپ ہمیں ہماری استدعا کو، ہماری گزارش کو، ہماری دعا کو قبول فرما لیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم عجل فرج آل محمد، پالنے والے اس ظہور میں تعجیل فرما، ان چاہنے والوں کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم خیر میں سبقت کریں تاکہ امام کے سچے ناصر بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب